بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری تفسیر قرآن کے سبق میں سورہ قریش سے ابتدا ہے۔ دو صورتیں انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے، ایک سورہ قریش اور ایک سورہ فیل۔ تو پہلے سورہ فیل سے تلاوت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ غلط اور بھیجے ان پر اڑتے جانور ٹکڑیاں ٹکڑیاں، پھینکتے تھے ان پر پتھریاں کنکر کی، پھر ان کو کر ڈالا جیسے بھس کھایا ہوا۔ سورہ قریش کا ترجمہ ہے، اس واسطے کہ مانوس رکھا قریش کو، مانوس رکھنا ان کو سفر سے، جاڑے کے اور گرمی کے، تو چاہیے کہ بندگی کریں اس گھر کے رب کی جس نے ان کو کھانا دیا بھوک میں اور امن دیا ڈر میں۔ پہلی سورت سورہ فیل ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس کی 5 آیات ہیں۔ فیل عربی زبان میں کہتے ہیں ہاتھی کو، فارسی میں پیل کہتے ہیں اور عربی میں فیل کہتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ بادشاہ حبشہ کی طرف سے، حبشہ کا ایک بڑا بادشاہ تھا، اس کا یمن میں اس کا ایک گورنر تھا جس کا نام تھا ابرہہ۔ اس نے یہ دیکھا کہ سارا عرب جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرنے جاتا ہے، وہاں حج کرنے جاتا ہے، وہاں تعظیم کرتا ہے، حالانکہ بیت اللہ نہ کوئی خوبصورت جگہ پر واقع ہے، نہ کوئی بذات خود اس کے اندر کوئی بظاہری خوبصورتی کے لحاظ سے کوئی ایسا سامان ہے، پتھر ہیں اور لوگ بس اس کا طواف کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس کو خیال یہ ہوا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ہاں ایسا ایک گھر بنا لیں اور اس کو بنائیں بہت خوبصورت، دل کھول کر اس پر خرچہ کریں، اور پھر لوگوں کو کہیں کہ اب آئندہ کے لیے تم لوگ طواف یہاں کا کیا کرو۔ یہ اس بیچارے کو سمجھ نہیں تھی کہ اصل میں طواف بیت اللہ کی صورت کا نہیں ہو رہا ہوتا، اصل تو وہاں جو اللہ کی رحمتیں اور تجلیات ہیں، طواف ان کا ہو رہا ہوتا ہے۔ جنہوں نے کہا کہ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، یعنی قبلہ جو ہے بیت اللہ کو سجدہ کوئی نہیں کر رہا ہوتا آدمی، بیت اللہ تو صرف ایک ڈائریکشن ہے، جہت ہے، ورنہ اصل میں سجدہ تو اللہ کی ذات کو ہے۔ انہوں نے کہا کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر، سر رکھ دیا ہم نے در جانانہ سمجھ کر، یعنی اللہ کا سجدہ ہے جو بیت اللہ کو ہوتا ہے۔ تو اس نے سمجھا کہ شاید تو لہذا ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ یہ بادشاہوں کو بیچاروں کو مسئلہ رہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر صورت میں پوجا ملنی چاہیے، لوگ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، ہمیں بڑا مانیں، ہمیں کچھ سمجھیں، اس کے لیے بھلے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کے لیے اگر ہمیں دین کا سہارا لینا پڑتا ہے تو دین سے ہم یہ کام کروا لیں گے، دنیا کا سہارا لینا پڑتا ہے دنیا سے کروائیں گے، لیکن ہر صورت میں لوگوں کو ہماری طرف متوجہ ہونا چاہیے، یہ ایک انسان کی خواہش ہے۔ تو بادشاہ میں خواہش یہ بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اسباب و وسائل بھی ہوتے ہیں، تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہماری طرف متوجہ رہیں، کسی اور طرف اگر توجہ کریں لوگ تو یہ ان کے لیے امتحان اور آزمائش بن جاتی ہے۔ تو اس خیال سے اس نے اپنا ایک بہت خوبصورت بنایا، اور بنانے کے بعد اس نے کہا کہ سب لوگ یہاں آؤ اور آ کر اس کا طواف کرو۔
اس کو اب آئندہ کے بعد کعبہ بنا لو، لیکن کون جاتا وہاں؟ اس لیے کہ کعبہ کی محبت جو دلوں میں ڈلی ہوئی ہے وہ فطرت سے ہے، اللہ نے ڈال رکھی ہے، وہ کوئی عمارت کی نہیں ہے۔ اگر بالفرض عمارت وہاں سے ختم بھی ہو جائے، جب بھی کعبہ کعبہ ہے، پتھروں کا نام، دیواروں کا نام کعبہ نہیں ہے، کعبہ اس جگہ کا نام ہے جہاں اللہ کی رحمت کی خاص تجلیاں پڑ رہی ہیں۔ تو وہ، لیکن لوگ تو ظاہر نہیں گئے، بلکہ لوگوں کو اس پر غصہ بھی آیا کہ یہ کیا اس نے بھونڈی حرکت کی ہے کہ بیت اللہ کے مقابلے میں ایک اپنا بیت اللہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اس نے۔ تو وہاں مختلف روایات ہے، بعض تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے جا کر وہاں اس کو چڑھانے کے لیے یا غصے کا اظہار کرنے کے لیے بطور احتجاج، آج کل کی اصطلاح میں کہا جائے، تو وہاں جا کر اس نے کوئی گندگی کر دی اس مکان میں جو اس نے بنایا تھا اس عنوان سے۔ اور بعض کا مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا ہوا تھا کہ وہاں کوئی قبیلہ تھا ساتھ، تو اس نے آگ جلائی تھی اپنے کام کے لیے، تو وہ اس کی کچھ چنگاری اڑ کر اس پر پڑی، تو وہ سارا کچھ جل گیا وہاں۔ تو اس کو بہت غصہ آیا بہرحال اس بات پر، اس نے کہا کہ میں اصل کعبہ گراتا ہوں جب جا کر یہ لوگ متوجہ ہوں گے۔ یعنی ابھی بھی اس بیچارے کو سمجھ نہیں ہے کہ اصل کہانی کیا ہے، وہ سمجھا شاید وہ دیواریں ہیں، دیواریں گر جائیں گی تو کام ختم ہو جائے گا۔ تو وہ لشکر لے کر چل پڑا، ہاتھیوں کا بڑا زور داور قسم کا لشکر تھا، اور جس نے بیچ میں مزاحمت کی، جس قبیلے نے، اس کو مارتا دھاڑتا چلتا چلا آیا۔ جب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچا تو اس وقت خواجہ عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے وہ متولی تھے کعبہ کے۔ جب ان کو خبر ہوئی تو انہوں نے قریش سے کہا اور لوگوں سے کہا کہ بابا اپنا بچاؤ کرو، گھر جس کا ہے وہ جانے اس کا کام، وہ اس کی خود ہی حفاظت کرے گا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو وادی محصر میں پہنچا، یہ اس کے مینا کے قریب ہے یہ جگہ، تو اس میں جب پہنچا تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر کے اوپر سمندر کی جانب سے پرندے آئے، جس کا تفسیروں میں آتا ہے کہ زرد اور سبز رنگ تھا ان کا، اور ان کے چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، اور ان کے غول آئے۔ یہ جو مشہور ہے کہ ابابیل تھے، ابابیل یہ لفظ نہیں ہے، ابابیل کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ کے جھنڈ۔ ابابیل کو کسی پرندے کا نام نہیں ہے، پرندے تھے بہرحال، وہ چڑیاں تھی یا کچھ پرندے تھے، تو ان کی چونچوں میں بھی اور ان کے پنجوں میں بھی کنکریاں تھی چھوٹی چھوٹی، تو انہوں نے آ کر لشکر کے اوپر آ کر ایسے پھینکتے تھے، تو وہ کنکر کیا تھی، وہ تو بم بن جاتا تھا پورا، وہ سوار کے اوپر لگتا، پھر ہاتھی کے اوپر لگتا، پھر زمین کے اندر نکل جاتا، اتنی زوردار طریقے سے لگتا، ہر چیز نیچے گرتی، اور پھر ان کا بڑے برے طریقے سے اسی میدان میں ان کو یہ لوگ مارے گئے، اور اللہ نے ان کو نشان عبرت بنایا۔ یہ واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند روز بیشتر کا، چند دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس لیے جب آپ نے دعوی نبوت فرمایا ہے تو 40-50 سال گزرے تھے بمشکل اس واقعے کو، 40-45 سال۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو، چونکہ زبان زد عام تھا، بندے بندے کی زبان پر یہ واقعہ تھا، تو یہ تو کل کی بات تھی ان کے لیے، لہذا فرمایا الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ حالانکہ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، دیکھتے کیسے؟ تو جو چیز مشاہدے میں ہو، تواتر میں آ جاتی ہے، تو وہ گویا مشاہدے میں آ جاتی ہے۔ الم ترا، کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیسے کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، ان کا کیا معاملہ ہوا؟ یعنی ایسا کیا بھی دنیا میں ہوا ہے بھلا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ فرشتے اتارتے، وہ انسانی شکل میں آ جاتے، ایک بڑا لشکر بن کے آ جاتا، یا ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ زمین پھٹتی اور سارا ابرا کا لشکر اندر چلا جاتا، کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، آسمان سے آگ آتی وہ بھی کھا جاتی ان کو آ کر۔ تو یہ سب چیزیں وہ تھی جن کا کچھ نہ کچھ قرین قیاس ہے، انسانی عقل اس میں سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہ کام ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کام نرالے، وہ کام کرتا ہے جو سمجھ سے بہت ہی دور ہوتا ہے۔ اس نے پرندہ بھیجا چھوٹا سا، پرندے بڑے بھی ہو سکتے تھے، چیل آ جاتے، بڑے بڑے باز آتے، وہ آ کر ان کو نوچ کے لے جاتے، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا، اس نے پرندے چھوٹے بھیجے۔ اور کنکر کتنا سا ہوگا جب پرندہ چھوٹا سا ہے، ہاتھ برابر ہوگا زیادہ سے زیادہ، یا تھوڑا سا بڑا بھی ہو تو کنکر کتنا سا ہوگا، تو وہ کنکر آگے جا کے کیا کر رہا ہے؟ تو اس سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا کوئی بھی کام کرنے کے لیے، اپنی کسی چیز کی حفاظت کرنے کے لیے کسی بڑے سبب کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے معاملات عجیب و غریب ہیں کہ وہ اس سے کام لیتا ہے جو بظاہر کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اس قرآن پاک کی حفاظت کے لیے کیا کوئی اللہ نے بہت بڑا سٹور بنایا ہے وہاں قرآن پاک رکھ دیا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں کیا۔ یہ کوئی بہت بڑی فوج اس کے لیے ترتیب دی گئی ہے قرآن پاک کی؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے جیسے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ننھے ننھے پرندے منتخب کر لیے، ایسے اس نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے، کلام اللہ کی حفاظت کے لیے ننھے ننھے سینے منتخب کر لیے۔
یعنی جتنا چھوٹا سے چھوٹا بچہ ہے وہ اتنا اچھا حافظ ہے. یعنی وہ بچہ کہ جس کو دنیا کی کوئی سیکیورٹی جو وہ ہے ادارہ ہے وہ اس کو بھرتی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ فوج، نہ پولیس، نہ کوئی اور گارڈز کا ادارہ ہے، وہ اس بچے کو نہیں لے گا کیونکہ بچہ ہمارے کس کام کے آئے گا. لیکن مدرسے میں آپ لے جائیں، قاری صاحب سے پوچھیں کہ ہم نے بچے کو حفظ کروانا ہے تو کون سی بیسٹ ایج ہے، وہ کہیں گے چھوٹے سے چھوٹا لے آؤ، جس کی ابھی ہوش کی آنکھ اچھی طرح سے نہ کھلی ہو بس اس کو لے آؤ، ہمارے کام کا وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت جو ہے وہ اللہ کی ذات وراء الورا، وراء الورا، اس کے کام بھی وراء الورا، وہ سمجھ نہیں آتے انسان کو، اس لیے اس کو ایک معجزہ اور نشانی بنا دیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا مکر یا ان کا داؤ جو تھا وہ بالکل غلط نہیں ہو گیا. وارسل علیہم طیرا، اور ان پر بھیجے پرندے ٹکڑیاں ٹکڑیاں، غول کے غول. ابابیل طیرن یہ موصوف ہے، مطلب اس کے ابابیل آگے اس کی آگے صفت ہے کہ ان پر بھیجے ہیں پرندے جو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے، یعنی جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے اور آ کر ان پر ترمیہم بحجارہ من سجیل، کنکر کی پتھریاں لے کر ان کے اوپر پھینکتے تھے. فجعلہم کعصف معقول، اور اللہ نے ان کو بنا دیا ایسے جیسے بھس کھایا ہوا، جیسے جانور کو چارہ کھا کے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس چارے میں نہ کوئی ترتیب ہوتی ہے، نہ کوئی خوبصورتی ہوتی ہے، ویسے بکھرا پڑا ہوتا ہے، بالکل بیکار پڑا ہوتا ہے. تو ایسے ان کو جب مار کے اس نے پھینک دیا پرندوں نے تو یہ پھر اس میدان میں ویسے پڑے ہوئے تھے. جی سب گیس اس میں بظاہر تو ایسے ہی ہے. سورہ اگلی سورہ قریش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، اس واسطے کہ مانوس رکھا قریش کو. اس کا پس منظر یہ ہے کہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے ایک سیادت اور مقام عطا فرمایا تھا، کیونکہ وہ بیت اللہ کے محافظ بھی تھے، بیت اللہ کے مجاور بھی تھے، اور حجاج کے خادم بھی تھے. تو اس وجہ سے باقی عرب جو ہے وہاں تو کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہت اچھی نہیں تھی، لوٹ کھسوٹ بھی رہتی تھی اور آپس میں مار دھاڑ بھی رہتی تھی. لیکن قریش کا احترام سارے قبیلے کرتے تھے، اس وجہ سے کہ یہ بیت اللہ کے ساتھ ایک نسبت رکھتے ہیں. تو ان لوگوں کے پھر دو سفر ہوا کرتے تھے، ایک سردی کا ایک گرمی کا. قریش چونکہ مکہ مکرمہ میں تو زراعت تو تھی نہیں، نہ کوئی باغات تھے، چٹیل میدان ہے، وادٍ غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی نہیں اگتی، ایسی وادی ہے وہ. تو ایک بھی اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ اس نے اپنا گھر جو بنایا تو سوئٹزرلینڈ میں نہیں بنایا، کشمیر کی کسی خوبصورت وادی میں نہیں بنایا، بلکہ بنایا تو ایسی چٹیل میدان میں جہاں ایک یوں سمجھے کہ محاورتاً کہہ رہے ہیں گھاس کا شاید ایک تنکا بھی نہیں اگتا. تو تاکہ جو آنے والا ہے وہ طلب لے کر آئے، صرف بیت اللہ کی محبت لے کر آئے، اور کوئی چیز اس کو یہاں آنے پر آمادہ نہ کر رہی ہو. بہرحال تو قریش کہ چونکہ گزر اوقات جو تھی وہ تجارت پر تھی، تجار لوگ تھے. تو اس میں ایک دو سفر کرتے تھے، ایک سفر یہ گرمیوں میں کرتے تھے، ایک سردیوں میں. تو سردیوں کا سفر ان کا ہوتا تھا یمن کی طرف، کیونکہ یمن نسبتاً گرم علاقہ ہے، تو وہاں سردیوں میں بھی کوئی برف برف کا کوئی ایسا چکر نہیں ہوتا. تو یہ ایک تجارتی قافلہ ان کا جاتا تھا یمن میں سردی کے دنوں میں، اور دوسرا قافلہ جاتا تھا گرمی کے دنوں میں شام کی طرف. شام چونکہ برفانی علاقہ ہے، برفیلا. شام سے مراد جب بولا جاتا ہے نا پرانی تاریخ میں یا تفسیروں میں یا حدیثوں میں، تو اس وقت موجودہ سیریا جو ہے یہ صرف یہ شام نہیں ہے، یہ بھی شام ہے، اس کے ساتھ وہ مصر تک کا علاقہ، یہ سارا شام کا علاقہ شمار ہوتا ہے، جس میں جارڈن بھی ہے، اردن، فلسطین بھی ہے، یہ سارا علاقہ اس کے اندر شمار ہوتا ہے. تو یہ لوگ شام کا سفر کیا کرتے تھے. لیکن دونوں جگہوں پر ان کو، ایک تو وہاں جب جاتے تھے تو لوگ ان کا خوب اکرام کرتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے محافظ لوگ ہیں. ایک اس وجہ سے بھی کہ چونکہ ہم نے بھی حج کے لیے جانا ہے تو یہ اب آج ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے تو یہ کل ہمارے ساتھ اچھا کریں گے. اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ بیت اللہ کی عظمت کے لیے بھی ان کا اکرام ہوتا تھا. اور پھر راستے میں بھی ان کو راستہ پرامن ملتا تھا، ان کو کوئی قبیلہ لوٹتا نہیں تھا، حالانکہ باقی آپس میں لوٹ کھسوٹ جاری رہتی تھی ان کی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ احسان جتلایا ہے کہ دیکھو جس خدا کے گھر کی وجہ سے تمہیں روزی روٹی مل رہی ہے، تمہیں امن مل رہا ہے. انسان کے دو بڑے مسئلے ہوتے ہیں معاشرے کے، کسی ملک ملت کے دو بڑے مسئلے ہیں، ایک امن و امان ہو جائے، اور دوسرا پیٹ بھر آدمی کا آسانی سے بھرا، یعنی معاش درست ہو جائے اور اس کو کوئی خوف کسی قسم کا نہ ہو.
اگر معاشی حالات بہت اچھے بھی ہوں، انسان خوف کے سائے میں زندگی گزار رہا ہو تو بھی کوئی مزیدار زندگی نہیں ہوتی، اور اگر امن و ایمان ہو لیکن پیٹ میں کچھ چیز نہ ہو تو بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر گنوائی، فرمایا کہ دیکھو ہم نے اپنے اس گھر کی وجہ سے تمہیں یہ دو بڑی نعمتیں دی ہیں، ورنہ تمہاری ذات کو کیا ہے، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، کہ اگر اللہ کے گھر کی تم نے مجاوری لے لی ہے جبھی تو تمہاری یہ عزت ہے، ورنہ تمہاری ذات سے کس کو کیا ہے کہ کوئی تمہاری عزت کرے، تم نے کس پر کیا احسان دھرا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب اس اللہ نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے تو اب اس اللہ کا حق بھی تمہارے اوپر ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یعنی توحید کے ساتھ، شرک نہ ملاؤ اس کے ساتھ۔ اور پھر جب اس خدا نے اپنا ایک پیغمبر تم میں بھیج دیا ہے تو اب اس پیغمبر کی بھی تمہیں تعظیم کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ جس خدا کے نام پر، جس کے گھر کے نام پر تمہیں عزت ملتی ہے، تم اس خدا کے پیغمبر کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ نہ صرف یہ کہ عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہو، بلکہ تم اس کی توہین کر رہے ہو اور اس کو ستا رہے ہو، اس کی باتیں نہیں مان رہے ہو۔ تو یہ دونوں صورتیں، سورہ فیل اور سورہ قریش، دونوں صورتوں کا آپس میں ایک معنوی ربط بھی ہے کہ یہ ان دونوں کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ اس میں بیت اللہ کی حفاظت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور دوسری صورت میں اس بیت اللہ کی وجہ سے جو قریش کو پروٹوکول مل رہا تھا، عزت مل رہی تھی، اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اس کی ان دونوں صورتوں کا گویا کہ مضمون یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم بھی اس اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ۔ یعنی ایک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام گنوایا اور ایک میں اپنا انتقام دکھایا۔ انعام یہ گنوایا کہ بیت اللہ کی وجہ سے تمہیں دیکھو کیا کچھ نہیں ملا، تب تمہیں شکر کا جذبہ اپنانا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے۔ اور ایک طرف انتقام دکھایا کہ دیکھو بیت اللہ کی طرف جس نے ہاتھ بڑھایا تھا غلط ارادے سے، تو اس کے ساتھ ہم نے کیا کر دیا۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بفرض محال اگر جیسے تم سمجھتے ہو کہ وہ صحیح نبی نہیں ہے، تو کیا ایسا ممکن تھا کہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ نبوت کا دعویٰ کرے اور آج تک ان کے ساتھ کچھ نہ ہو؟ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہم نے ان کو بھیجا ہے، اس لیے تمہیں اب چاہیے کہ اپنے رویوں پر نظر ثانی کرو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے تو فرما لیجیے۔ جی، سورہ قریش اور سورہ فیل میں فرما رہے ربط سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ ربط اس طریقے سے کہ دونوں میں جو بنیادی مضمون ہے وہ بیت اللہ ہے، سورہ قریش میں بھی اور سورہ فیل میں بھی اللہ کا گھر۔ ایک جگہ اللہ کے گھر کی وجہ سے جو قریش کو عزت مل رہی تھی اس کو ذکر کیا، اور ایک جگہ اللہ کے گھر کے حفاظت کے لیے اللہ نے جو انتقام لیا ابرا سے اس کو ذکر کیا۔ کیونکہ دو ہی طریقے ہوتے ہیں کسی کو کسی بات پہ لانے کے، یا تو شوق دلا کے، ترغیب سے، شرم دلا کے انسان کسی کو کسی بات پہ آمادہ کرتا ہے، یا پھر ترغیب ہوتی ہے، ترغیب ہوتی ہے یا ترغیب ہوتی ہے۔ تو ایک صورت ترغیب ہے، سورہ قریش یہ ترغیب ہے، اور سورہ فیل جو ہے یہ ترہیب ہے۔ ترہیب ڈراوا، وعید جسے کہتے ہیں، وعدہ اور وعید، فضائل اور جو ہے وہ دوسرے وعید۔ تو ایک صورت میں اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ بیت اللہ نے تمہیں کتنی برکتیں دی ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر بیت اللہ کے خلاف کوئی کچھ کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے اور اس تک کسی کو پہنچنے نہیں دیا، ایسے ہی اپنے پیغمبر کی بھی حفاظت کر سکتا ہے اور کرے گا۔ یہ تم بھول جاؤ کہ ان کو تم کچھ کر سکتے ہو یا ان کا تم ختم کر دو گے یا تم جیت جاؤ گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا کریں؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ہر قسم کے دشمنوں کا۔ بیت اللہ کی دیوار جو یہ بھی ہٹ جائے تو زمین بیت اللہ ہے، وہ جو گھر پر اللہ کا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گھر کا تعمیر کرو، یہ جو دیوار ہے یہ بیت اللہ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، حقیقت ہوتی ہے نا، جیسے بیت اللہ کی شکل ہے، صورت، ہاں جی۔ وہ زمین ہے، حقیقت اس سے بھی آگے وہ کہتے ہیں اللہ کی تجلی ہے، وہاں خاص قسم کی تجلی ہے، اس کی طرف انسان کھنچتا ہے۔
دیوار کی طرف نہیں کھینچتا، اس جگہ کی طرف کھینچتا ہے انسان. ہاں ہاں، وہ کھینچتی ہے انسان کو. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. جی جی جی، پہلا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہم موجودہ حالات میں جو اس وقت چل رہا ہے، فرانس کا واقعہ چل رہا ہے، تو اس میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. تو ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم آپ ہی کو ان کے سامنے کرتے ہیں اور ہم ان کے شرور سے آپ ہی کی پناہ چاہتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ بیت اللہ کے بارے میں انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ بیت اللہ، ہم نے کہا تھا کہ سبق میں کہ بیت اللہ دیواروں کا نام نہیں ہے، بیت اللہ تو اس جگہ کا نام ہے. تو اس میں یہ عرض کیا کہ دیواریں جو ہے نا یہ بیت اللہ کی صورت ہیں، بیت اللہ کی حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس خاص جگہ پر متوجہ ہے، اور وہی رحمت انسان کو کھینچتی ہے. جیسے مقناطیس کھینچتا ہے لوہے کو، تو وہ رحمت آدمی کو کھینچتی ہے. وہ آپ کی تجویز بجا ہے، لیکن یہ جو ہماری مجلس ہے نا یہ درسی مجلس ہے، سبق کی ہے، تو سبق سے اس چیز کا ذرا زیادہ مناسبت نہیں ہے. اس لیے ہمارے فوکس ہوتا ہے قرآن پاک کے الفاظ کو ہم سمجھیں، اس کے اندر جو پیغام ہمیں ملا ہے وہ سمجھیں. فضائل ایک چیز ہے لیکن وہ اس سے ذرا ہٹ کے بات ہے. ٹھیک ہے، اس ضرورت کے پیش نظر ہم پھر ادھر نہیں جاتے. جی سب سے زیادہ رحمت جو ہے وہ تجلی اس جگہ پر ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے دائیں بائیں حصے میں باقی اب یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، وہاں تو ہے بارہ. جی اور کوئی سوال آن لائن ہے تو فرما لیں، ورنہ پھر اجازت چاہیں گے. اور کوئی سوال کیا تھا بیٹا؟ کوئی تحریری سوال آیا ہوا تو بتائیں. وہ کیا حدیث ہے جو جی کیا تجلی بیت اللہ پر مسجدوں پر وہ یاد نہیں ہے، ذہن میں نہیں ہے. جی. یہ سوال ایک آیا کہ کعبے کی ابتدائی تعمیر کب ہوئی، تو اس میں یہ تاریخی معلومات کا سوال ہے. اس میں بعض روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں نے پہلے تعمیر کیا، پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا، پھر یہ مختلف زمانوں میں تعمیر ہوتا رہا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تجدید فرمائی تھی. یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ صرف نہیں ہوا بلکہ تجدید ہوئی. تو یہ مزید جو فضائل حج کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس میں آپ کو مزید اس کی ڈیٹیل بھی مل جائے گی. جی حجاج بن یوسف نے یہ کیا تھا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا تھا کہ اس کا جو حطیم ہے، جو چھوٹی چھوٹی دیوار ہے اس کعبے کی گول سی نصف دائرہ ہے، اس کو انہوں نے بیت اللہ میں شامل کر دیا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے. پھر حجاج بن یوسف نے جب ان کا ساتھ لڑائی کی اور ان کو شہید کیا تو اس نے پھر دوبارہ اس کو گرا کر واپس حطیم کو باہر نکال دیا اور بیت اللہ وہیں تک دوبارہ لے آیا. پھر ہارون رشید کے زمانے میں انہوں نے دوبارہ چاہا کہ بیت اللہ کو اسی طریقے سے بنائیں جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بنایا تھا. تو انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے مشورہ کیا اس سلسلے میں، تو امام مالک نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کرو، تاکہ بیت اللہ جو ہے بادشاہوں کا کھلونا نہ بن جائے. ہر بادشاہ آئے گا وہ اپنے حساب سے پھر کوئی نکالے گا کوئی ختم کرے گا، تو اس کو جیسے ہے نا ویسے ہی رہنے دو. اگر اس کی تعمیر اتنی ضروری ہوتی تو حضور خود ہی فرما دیتے، حضور نے نہیں فرمایا، تو اس لیے اس کو ایسے ہی رہنے دو. السلام علیکم. ابراہیم علیہ السلام بوجہ تجلی گئے تھے اور بوجہ حکم گئے تھے. حکم نبی کا تو ہر کام یہی سے ہوگا جو خاص طور سے ایسے کام ہیں.